औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आपको राजा हारून और मासपा टीम का सलाम। आज हमारे साथ अब्ताबाद की एक ऐसी सियासी शख्सियत है जो किसी तारफ़ की मुहताज नहीं है। उन्हें तरक्याती कामों का बादशाह भी कहा जाता है और जोड़ तोड़ के बड़े माहिर गर्दाने जाते हैं। मेरी मुराद साबिक़ सूबाई वज़ीर, साबिक़ MPA सरदार मोहम्मद इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सरदार अस्सलाम, थैंक साहब, यू। शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सरदार साहब, काफ़ी दिनों से आप स्क्रीन से आउट है, सियासी स्क्रीन से कहूँगा। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं जो आपके तरक्याती मंसूबे थे, जो आपने अपने हल्का के लिए एज MPA परवेज़ खटक साहब से मंजूर किए थे, करवाए थे, वो अभी तकरीबन उसकी टेंडर प्रोसेस जारी है। उसके दूसरे लोग अफ्ताह कर रहे हैं। अगर आप देखें तो नमली मैरा के अंदर शजा नबी साहब ने एक अफ्ताह किया है, वो भी हमारी मालूमात के मुताबिक, क्योंकि सारी पुरानी ADP आपकी है। नरोटा साहब भी कर रहे हैं और कुछ दिन पहले बड़ा उत्तर के बार पर एक अफ्ताह हुआ है, वो भी आपका ही फंड है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हारून भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया है, और आपके इस चैनल के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम दोस्तों को कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमें खुशी है कि आप अखबार से आप चैनल पे भी आपने यहाँ पे सफ़र शुरू कर दिया है। जहाँ तक मेरे कामों का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दौर के अंदर अपने दिल से मैंने लोगों के काम किए हैं। और बिलखुसूस शुजा नबी ने जो उस दिन इफ्तिताह किया है, वो मेरा भतीजा है। वक़ार नबी साहब बीमार हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि लोअर गलियात के या गलियात के जो जिस मंसूबे को भी वो इफ्तिताह करना चाहे, शुजा नबी मेरे बेटे की तरह है, वो ज़रूर करें और हमारी उसको सपोर्ट हासिल होगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के MPA का मेरे मंसूबे के मतलब उसका ये कहना कि ये मंसूबे सारे ख़त्म हो गए थे, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। और जिस तरह से वो गलत ज़बान इस्तेमाल उसने वहाँ पे की है, बिलखुसूस वक़ार नबी के हवाले से उसने ये कहा है कि जी मैं यहाँ पे हवेलियाँ की सियासत करूँगा। हवेलियाँ की सियासत तुमने की वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम्हें उसका जिस तरीके से जवाब मिला है, हम नहीं चाहते कि हम इस तरह से यहाँ पे तलखी और इस तरह की सूरत हाल हो। उसको कम से कम अपनी ज़बान को लगाम देना चाहिए, और जितने भी मुहज़्ज़ब लोग हैं और गलियात के लोगों को मैं समझता हूँ कि उसका मुहासबा करना चाहिए। जहाँ तक ये बड़ा उत्तर रोड का तल्लक है, ये मेरी अपनी टीम थी जिन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। मैं और शहजाद गुल साहब हम गए थे, पेशावर गए थे, हम जाके सेक्रेटरी साहब से मिले, हमने पैसे रिलीज़ करवाए, और मेरा कोई भी मंसूबा नहीं रुका है। और मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैंने उनसे गुजारिश की है, और मैं समझता हूँ कि उन सब मंसूबों पे पैसे हैं। कि कोई ये कहे कि हम तख्ती लगा के या हम वहाँ से इधर, ये झूठ से मैं समझता हूँ कि लोग, हमारे लोग जो है वो गलियात के हों या दूसरे लोग हों, वो बाशऊर लोग हैं, और वो उनको ये झूठ का और सच का उनको खूब मालूम है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। साहब, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं उनसे भी हमारी नशस्त होती रहती है, वो भी आफ्टर रिकॉर्ड ये कहते हैं तरक्याती कामों के हवाले से आपको एक, मैं समझता हूँ गलियात के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्याती काम आपके गिरदाने जाते हैं। ये आम अवाफ़हम, अब भी लोग कह रहे हैं कि आपके मंसूबे तकरीबन कितने करोड़ रुपए के आपके मंसूबे होंगे। जब आप MPA ख़त्म हो गई थी आपकी हुकूमत, तो कितने तकरीबन आपके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, तकरीबन अमाउंट कुछ आप बता सकते हैं? मेरे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे, और मैंने किसी मंसूबे का, मेरा ये एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि मैंने अपने किसी मंसूबे का ख़ुद इफ्तिताह नहीं किया। मैंने यहाँ पे लोअर गलियात में सरदार सफ़ीर था, और वहाँ पे दिलदार अवान, वहाँ पे माजिद साजिद सज्जाद साहब थे, दूसरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेंबरान थे, हमारे तहसील मेंबरान थे, ये सारे, उनको मैंने कहा कि आप ख़ुद इसको निगरानी करें और ख़ुद इसका इफ्तिताह करें। बिरनगल जितने भी हमारे यूनियन कौंसल थे, मैंने किसी का इफ्तिताह नहीं किया। और मैंने कहा यार, मैंने इनको एम्पावर किया, और मैंने कहा आप लोगों और जितने भी मंसूबे रखे वो भी इन लोगों के मशावरत के साथ रखे। मैं दावे से ये कहता हूँ कि पानी के तकरीबन कोई भी मसला पानी का मेरे कम से कम हल्के में लोरा समेत कोई नहीं रहा है। मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने हर जगह कायम किए हैं। लोरा के अंदर भी डिग्री कॉलेज, इधर बगनोतर डिग्री कॉलेज और नथगली डिग्री कॉलेज। मैं बाकी तमाम पॉलिटिशियन का दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक सिंगल कोई बता दे, इससे पहले इस पूरी पहाड़ी पट्टी के अंदर किसी ने हाई स्कूल भी नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के, मुझे इनमें तकलीफ़ों से गुज़रा हूँ। मुझे ग्रास रूट लेवल पर लोगों की मसाइल का, उनके मसाइब का मुझे अंदाज़ा था। इस वजह से मैंने जब भी
پرویز خٹک سے بات کی، میں نے ان کو جب میں نے کہا کہ مجھے یہ منصوبہ چاہیے اور اس نے فوراً دیا ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ پرویز خٹک نے مجھے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ منصوبہ کتنے کا ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ کا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اس کی طرف سے کبھی نہ نہیں ہوئی۔ سردار صاحب، جو آپ کے سیاسی حریف ہیں اورنگزیب نروٹا صاحب سٹنگ ایم پی ہیں، آپ سے جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے میری جو نشست ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے، وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں جتنے منصوبے ہیں میں نے سردار ادریس صاحب کے ہیں اور میں نے کوئی اسکیم چینج نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جو الزام عائد ہوا ہے آج ٹریڈنگ کا سینٹ کا، اس کے بعد تمام آپ کے منصوبے ختم کیے جا رہے تھے، تو میں نے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی تو تب وہ پیسے آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی منصوبہ ختم نہیں ہوا، اور ہارس ٹریڈنگ کا مجھ پہ الزام ہارس ٹریڈنگ کا نہیں تھا۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ جب لسٹ فائنل کر رہے تھے، لسٹ جب فائنل ہوئی اس میں میرا نام نہیں تھا، اس میں وہاں پہ اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، انوار عباسی تھا، عبدالقادر تھا، دوسرے اینکرز، انہوں نے خود دیکھا اور مجھے رنگ کر کے بتایا کہ آپ کا اس میں نام نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو مہربان تھے وہاں پہ، جو یہ سارے تگ و دو میں تھے کہ سردار ادریس کو آؤٹ کریں، میرے حلقے چینج ہوئے، میرے سارا، میں اس کی طرف میں زیادہ تلخ ماضی کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے ساتھ زیادتی اور پھر میں نے سب لوگوں کو معاف کر دیا، اور میرا نہ صرف حلقہ توڑا گیا، پھر میرے ساتھ انہوں نے یہ الزام لگائے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وسعت نظری سے کام لیا، اور آئندہ لوگوں کی طرف آپ دیکھیں نا، گلیات کے اندر جائیں، کسی بھی علاقے کے اندر جائیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑیں۔ سردار صاحب، سرکل لورا کے اندر بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اقتدار میں رہے ہیں، اب بھی ہیں، وہاں پر سرکل لورا کو تحصیل کا درجہ آپ نے دلوایا، آپ کو آپ نے پہچان دلوائی، اور اس طرح میگا پروجیکٹ آپ نے کروائے ہیں، کیا ابھی آپ کا حلقہ نہیں ہے وہاں پر جو آپ نے کام کروائے ہیں الیکشن میں حلقہ چینج ہونے کی وجہ سے یقیناً آپ کو بڑا نقصان ہوا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے ساتھ یہ لورا تحصیل اگر رہتی تو میں آزاد الیکشن بھی مجھے وہاں پہ کوئی نہیں رہ سکتا تھا، لیکن بہرحال اٹس پارٹ آف گیم، اور مجھے یہ یقین ہے کہ نذیر عباسی صاحب اور علی اصغر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے لوگوں کی وہاں پہ خدمت کریں گے۔ میں نے جب وہاں پہ جلسہ تھا تو اس جلسے کے اندر بھی جتنے بھی لوگ تھے، میں جب بھی وہاں پہ جاتا ہوں لوگوں کی لوگ امٹ کے آ جاتے ہیں، اور جو مجھے پیار، جو محبت اہلیان لورا سے ملا، لورا کے یونین کونسل سے ملا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کا میں کام کرتا وہ کام تھا، جو محبت آپ سب کو معلوم ہے، جو لورے والا نے مجھے جو پیار و محبت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری سیاست کا جو سوچ تھی وہ اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ سردار صاحب، جس طرح آپ ہیں اور آپ کی طرح کوئی 2-4 سیاستدان ہو رہے ہیں جو ہمارے ابٹاباد کے اندر، ان کے پاس کوئی بھی پارٹی نہ ہو، کوئی ٹائٹل نہ ہو، تب بھی عوام ان کے ساتھ ہے، ان میں آپ کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے، تو آپ کا جو مستقبل ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ آپ کا کوئی لذان، کوئی ایسی بات؟ میں کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ تحریک انصاف سے مجھے نکالا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں۔ تحریک انصاف کو گلیات کے اندر اور ابٹاباد کے اندر میں نے انٹروڈیوس ہم نے کروایا، شروع کے اندر ہم اس کے ساتھ شامل ہوئے جب تحریک انصاف کے اندر کوئی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ یہ وقتی جو چند لوگ مجھے جب نکالنے میں جو کامیاب ہوئے، میں نے ان کو بھی درگزر کر دی، اور انشاءاللہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں گا مستقبل میں بھی۔ سردار صاحب، اگر پی ٹی آئی کی تنظیم سازی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا علی اصغر صاحب اور علی خان جدون صاحب نے عہدے لوگوں کو دیے ہیں ابٹاباد کے اندر بھی، اور اسی طرح پورے ہزار ریجن کے اندر بھی، اس میں آپ کی ٹیم کے کافی لوگ اس میں کیا کہتے ہیں آپ عہدیدار بنے ہیں، تو آپ اس پوری تنظیم سازی سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں، جو اگر کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ جو تحصیل کے جب تنظیم سازی ہوگی تو اس کے اندر لوگ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں، جو افیکٹو ہوں گے، جو ورکرز ہیں، ان کو عہدے آئندہ بھی ملیں گے اور پہلے بھی دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، جو کام کرے گا وہ اس کو عہدہ ملے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ عہدیدار نہیں رہے گا۔ سردار صاحب، الیکشن ایکٹ 2017 کی جو خلاف ورزی کی گئی ہے، اس کے خلاف ابرار سعید سوات نے ایک ریٹ بھی کی ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ سارے ختم نہیں ہو جائیں گے؟ وہ سب جوڈیشل کیس اگر تو میں اس میں کیا کروں گا۔ ابرار سعید کے کہنے پہ نہ کورٹ کوئی ایکشن لے گی، نہ کوئی، یہ تو ایک وقتی طور پہ آپ کو معلوم ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح کرتی ہیں، پیپر ورک کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہ سارا کام ہو جاتا ہے وہ۔
تو سردار صاحب آپ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن میں؟ بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے یا قومی الیکشن ہوگا تو آپ اس میں کیا دیکھیں پارٹ آف کلیم ہوں گے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پارٹی پہ اور لوگوں پہ. میں جدھر بھی جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بلدیاتی الیکشن بھی لڑیں, اور پارٹی کے پاس یہاں پہ گلیات کے اندر اور تحصیل ایبٹ آباد کے اندر آپ کو خود معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور یہی علی اصغر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہی نذیر عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, علی خان صاحب, مشتاق غنی لودھی صاحب, یہ سارے ہمارے پہلے بھی ہم ایک ٹیم تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم ایک ٹیم ہو کے الیکشن لڑیں گے. اگر پارٹی نے کسی اور کو ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول فلی سپورٹ دیم, لیکن کسی وننگ کینڈیڈیٹ وننگ ہارس پہ ہاتھ رکھیں گے. یہ الیکشن صرف لڑنا برائے لڑنا نہیں کہ تاکہ کیونکہ ظاہر ہے یہ ڈپینڈ کرے گا آئندہ کے الیکشن, آئندہ جنرل الیکشن پہ. اور ابھی فوکس کر رہی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کہ یہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہوں یہ بلدیاتی اداروں کے تھرو ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا فنڈ جب ادھر آئے گا تو پھر یہ لوگوں کی خدمت کریں گے تو اس کے جو امپیکٹ ہے وہ بھی اچھا پڑے گا. سردار صاحب آپ کا تعلق تو پی ٹی آئی سے آپ نے کہا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں سر مسلم لیگ نون کے اندر ایک نورہ کشتی چل رہی ہے, دو بڑے گروپ آمنے سامنے ہیں, کچھ آپ اس پہ کمنٹس کرنا؟ میں نے کل بھی یہ کہا تھا, میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا کہ منج نہیں پہنی, یہ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ کہ یہ ایک ہی ہیں, یہ کل پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اور سردار مہتاب کی بات پہ جو ہے جاوید اقبال عباسی صاحب, مرزا صاحب, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کریں گے اور سارے کریں گے اس کو. وہ بڑا لیڈر ہے ہزارے کا, ہم اس کی بڑا احترام کرتے ہیں اس کا. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سردار ادریس صاحب. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سیٹنگ ایم پی ہیں سردار اور زیب نوٹا صاحب, یہ سارے میرے اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ بھی ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ پہلے بھی تھا, آج بھی وہ انشاءاللہ آئندہ بھی رہوں گا. مجھے اور ماسپر ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال کیجیے. اللہ حافظ.